وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جی الحمدللہ دعا سیریز ہماری چل رہی ہے، اور اس سیریز میں جو ہے ہم قرآن پاک میں جتنی بھی دعائیں آئی ہیں انبیاء کرام کی ہیں یا نیک اور صالحین کی دعائیں ہیں، وہ ہم انشاءاللہ ان کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ دعائیں کس سچویشن میں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کیسے قبول کی، اور آج کے دور میں یا آج کے حالات میں ہم ان دعاؤں کو کس حساب سے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. جی لاسٹ ٹائم جو ہم نے دعا پڑھی تھی وہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت پڑھی جانے والی دعاؤں میں سے وہ ایک دعا تھی
اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے یا اس کو مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا نماز روزہ بھی کریں اور دینداری بھی رکھیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں دنیا بھی آپ نے فل ساتھ لے کے چلنی ہے۔ اور دلیل کے طور پہ یہی آیت پڑھی جاتی ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا مانگنے کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے۔ وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ کون سی دنیا مانگی ہے اور کون سی آخرت مانگی ہے، تو انشاءاللہ دنیا کا بہترین ورژن مانگا تھا کہ وہ دنیا جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کریں، اور اسی طرح آخرت کیا مانگی تھی کہ جو ہم نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے ظاہر ہے اسی کے بیس پہ جو ہے وہ پھر ہمیں آخرت میں بھی عافیت ملے گی۔ تو انشاءاللہ آج کی جو دعا ہے وہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 250۔ یہ دعا طالوت کے لشکر نے مانگی تھی جب وہ جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، اور طالوت جو تھے ان کو ان کے اس وقت کے جو نبی تھے سموئیل علیہ السلام ان کا نام تھا، انہوں نے جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا تھا، اور یہ ایک ایسی قوم تھی جو مغلوب ہوئی تھی، اور ان کو ان کی بستیوں سے جو نکال دیا گیا تھا۔ دوسرے پارے کے آخر میں یہ واقعہ آتا ہے، وہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ان لوگوں نے طالوت کو بادشاہ بننا ان کے لیے منظور نہیں تھا، تو ان کے نبی نے یہ کہا کہ طالوت ہی اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب ان لوگوں کا لشکر وہاں سے نکلا تو طالوت کا جو لشکر تھا وہ تعداد میں انتہائی کم تھا، ٹھیک ہے، لیکن جو سامنے والا جالوت کا لشکر تھا وہ بہت زیادہ اور بہت بڑی تعداد میں تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا ایک نہر کے ذریعے کہ جو ہے راستے میں ایک نہر آئے گی تو تم لوگوں نے اس کا پانی جو ہے وہ پیٹ بھر کے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو میں پانی پینا، ٹھیک ہے۔ تو بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، باقی سب لوگوں نے زیادہ پانی پی لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ان کا مقابلہ ہوا اور یہ لوگ میدان جنگ میں پہنچے اور آمنے سامنے ان کی فوجیں ہوئیں، تب طالوت کے لشکر نے یہ دعا مانگی۔ ولما برزوا لجالوت، اور جب ان کا سامنا لشکر جالوت سے ہوا، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، انہوں نے دعا مانگی اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما، ٹھیک ہے۔ تو جب بارازو کس کو کہتے ہیں؟ مبارزت کرنا، یعنی جب بالکل جنگ شروع ہونے لگی تو اس ٹائم پہ جو ہے انہوں نے یہ دعا مانگی تھی جب ان کو اپنے سامنے جالوت کا لشکر نظر آ رہا۔ یہاں پہ پھر دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ تعداد میں وہ کم تھے لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھے، اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایمان بہت زیادہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نہر کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی تو یہ لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ڈٹرمینیشن تھی اور ان کے اندر ثابت قدمی بھی تھی اور انہوں نے استقامت دکھائی۔ اب اگر ہم اس دعا کے لفظوں کو دیکھیں، ربنا افرغ علینا، تو افریق جو ہے یہ فارغ کرنا جیسے ہم کہتے ہیں، خالی کرنا، انڈیلنا، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک چیز ہوتی ہے گرانا، کسی کے اوپر آپ نے پانی گرایا ہے، وہ ہم کیسے گراتے ہیں؟ تھوڑا سا گرے گا یا شاید گرے شاید نہ گرے، ہو سکتا ہے وہ بچ جائے، سائڈ پہ ہو جائے، لیکن جب ہم کسی کے اوپر پانی انڈیلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سر کے اوپر سے اس کا کرتے ہیں، وہ پورے کا پورا جو ہے وہ اس کے پیروں تک اس کا اثر جاتا ہے، جو چیز انڈیلی جاتی ہے وہ ڈل جاتی ہے، ٹھیک ہے، فارغ کر دیا، ٹھیک ہے، ہم نے پانی کو ہے وہ انڈیل دیا، اٹس مین وہ پورا خالی ہو گیا، اس کو کہتے ہیں افریغ۔ پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے وثبت اقدامن، ثبت یعنی ثابت قدم رکھنا اور جمانا، ثبات بھی اسی سے ہے۔ فن سورنا نصرت، مدد، اور اسپیشلی یہ لفظ جو ہے یہ بولا جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں مدد فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر مانگا، کہا یہ جاتا ہے نارملی کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ صبر نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آزمائشیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آزمائشیں آئیں گی
تو جو ہے وہ ہم اس کے اوپر صبر کریں گے۔ تو بیسیکلی جو صبر ہے اس کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کیسے ہوگا کہ نیکی کا کوئی بھی کام ہم کریں، ٹھیک ہے، اس کو کرنے کے بعد ہم نے ریاکاری نہیں کرنی، احسان کر کے اس کو جتانا نہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نیکی کے اوپر صبر ہوگا، صحیح ہے۔ یعنی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم سے رہا نہیں جاتا، پھر ہم کر بیٹھتے ہیں، اس کی جو ہے نمود و نمائش ہو جاتی ہے، یا جو بھی معاملات ہمیں کرنے ہوتے ہیں۔ تو نیکی پر صبر ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا صبر ہے گناہوں پر، یعنی اگر اللہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے گناہ بہت مزین ہو کے بھی آ گیا اور بہت آپ کی اپروچ میں، جسٹ سنگل کلک اور سب کچھ کھل جائے گا آگے سے آپ کے، لیکن تب بھی صبر کرنا، گناہ پر صبر کرنا ہے، گناہ کو دیکھنا ہے، دیکھتے ہوئے بھی اس میں پڑنا نہیں ہے، اتنا آپ کا سیلف کنٹرول ہو کہ وہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ اور تیسرا ہوتا ہے مشکلات اور مصیبتوں کے آنے پہ صبر، ٹھیک ہے، جیسے یہ لوگ انہوں نے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ والا صبر۔ اور مشکلات اور مصیبتوں کے آنے پہ بھی صبر کیسے کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پر ہے، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ سیلف کنٹرول، یعنی کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی مشکل آئے، اپنے زبان سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے، اپنے ہاتھوں سے جو ہے، یا جیسے پیٹتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، گریبان چاک کرنا اور سینہ پیٹنا، یہ والے کام نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ اور دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہونا، یہ صبر کی سب سے بہترین قسم ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے صبر جمیل کیا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے، آپ پوری امیجنیشن بنائیے، جالوت کا لشکر سامنے، اور وہ بہت زیادہ ہے تعداد میں، ٹھیک ہے، اور سامنے طالوت کا لشکر ہے، اور تقریباً جو ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور کفار ان کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے، تو اس لشکر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ربنا افرغ علینا صبرن، اللہ تعالیٰ ہم پہ صبر کو انڈیل دے۔ آپ دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے نا، ہر طرح کے زخم لگتے ہیں، اور یعنی جسمانی زخم تو لگیں گے، ظاہر ہے جنگ ہوگی، لیکن اس کے علاوہ مینٹلی طور پہ جو پریشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور روحانی طور پہ جو عجیب عجیب بدگمانیاں آ رہی ہوتی ہیں، غزوہ احد میں جس طرح سے ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ شہادت کی جو ہے وہ انہوں نے خبر اڑا دی، مسلمانوں کے دل اڑ گئے اس بات کو سن کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو جنگ میں ہر طرح کا زخم لگتا ہے، دل بھی زخمی ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ بھی مفلوج، اور جسمانی طور پہ تو چوٹیں لگنی لگنی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیں، یعنی ہم ذہنی طور پہ پرسکون رہیں، دل بھی ہمارے ثابت رہیں، اور اگر ہمارے جسموں پہ بھی کوئی چوٹیں لگیں ہم اس کو فیل نہ کریں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے وسوسوں سے، شیطان سے، ہر چیز سے جو ہے وہ ہم ثابت قدم رہیں۔ ربنا افرغ علینا صبرن، ہمارے اوپر صبر اس طرح سے نازل کریے کہ ہمارے اوپر صبر ہمارے جسم کے ہر ہر حصے میں ہو، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر جس طرح کی مرضی بھی پریشانی آ جائے ہم پریشان نہ ہوں۔ پھر وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ اب آپ دیکھیے قدموں کے بارے میں، آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر ذہنی طور پہ بھی جھٹکا لگتا ہے نا، کوئی بھی بری خبر، سب سے پہلے ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ہمارا دل پریشان ہوتا ہے نا، سب سے پہلے ہم جیسے چکر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے قدم لرزتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح کا بھی زخم ہو، ٹھیک ہے، دل پہ چوٹ لگے، ویسے کوئی بھی چوٹ لگے، ذہنی طور پہ وہ ہمیں کوئی انڈر پریشر کرنے کی کوشش کریں، جو بھی مرضی ہو، ہمارے قدم نہ لرزیں، ہمیں ایسا ثبات عطا فرمائیے گا کہ ہم اپنی جگہیں چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہ ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو 7 بڑے ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں نا، مہلک گناہ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ، اور یہ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے۔ انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے قدموں کا ثبات مانگا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ میدان جنگ میں جو ہے وہ جمیں۔ اب ان کی دعا کا جو تیسرا حصہ ہے وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا۔ اب دیکھیے پہلے انہوں نے صبر مانگا، قدموں کا جماؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ پہلے آپ ہماری مدد کریے
یعنی آپ بھیجیے کوئی بھی اپنی مدد، اس کے بعد ہم میدان جنگ میں آئیں گے، نہیں، پہلے صبر مانگا کہ ہم میدان جنگ میں صف اول میں کھڑے ہوں گے، اگر اللہ ماشاء اللہ ہمارے اوپر کسی بھی طرح کا اٹیک ہوتا ہے آپ ہمیں صبر دیں، یعنی ہم اس میں کوئی واویلا نہ کریں، پھر ہم جم کے مقابلہ کریں گے، اور جب ہم مقابلہ کریں تو آپ ہمیں جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں مدد کے اوپر مدد، تو پھر آپ وانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری مدد کریے گا کافروں کے مقابلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ توکل کا بہترین طریقہ ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں کہ تدبیر ہو پہلے، ٹھیک، آپ اللہ تعالیٰ کو آپ سامنے آئیں، جیسے غزوہ بدر میں ہوا تھا کہ مسلمان میدان جنگ میں آئے تھے، پھر فرشتوں نے مدد کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما رمیت اذ رمیت، وہ تم نے نہیں پھینکا تھا جو پھینکا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا تھا۔ اور آپ بخاری میں جب ان کی روایات پڑھتے ہیں تو مسلمان کیا کہتے ہیں کہ ایک کافر کا سر گر رہا ہوتا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ان کو ضربیں لگا رہا ہے، تو مسلمانوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے تھے، پھر مدد آئی۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا تھا کہ ان میں کتنا کانفیڈینس ہے اور یہ لوگ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میدان جنگ میں پہنچے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پازیٹیو جو ہے وہ اپنا وہ پریزنٹیشن دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، اب آپ ہمیں صبر دیں، قدموں کا ثبات دیں، اور پھر ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد کریں، ٹھیک ہے، کہ ہم لڑیں گے اور ہم ہر طرح کے حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ یہ تو تھا پہلے زمانے کی جنگیں، ٹھیک ہے، جو کفر اور اسلام کے درمیان جو لڑی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لڑی جاتی تھی۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، آج کوئی میدان نہیں سجے گا باقاعدہ، جیسے بدر تھا، احد تھا، اللہ عالم، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ رحم کریں اس طرح کے حالات آئیں، لیکن جو آج کی جنگ ہے نا، جو آج کا ہمارا سارا سسٹم ہے وہ اسکرین کے ذریعے، انہوں نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے کلچر کو، اسلام کو، ہر چیز کو اسکرین کے ذریعے وہ کنٹرول کر، ادھر جو تھا نا تھوڑا، وہ یہ تھا کہ دشمن آپ کے سامنے ہوتا تھا اور آپ کو پتہ ہے ان کی تعداد دیکھ کے یا ان کے منٹل لیول کے مطابق کہ یہ کس طرح کی جنگی حکمت عملی ان کی ہوگی، اس کے مطابق ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں جو یہ جس کو ہم بہت ٹیکنالوجی کا دور کہتے ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور دشمن ہمارے گھروں میں گھسا ہوا، وہ 4 انچ کا ڈبہ انہوں نے ہمارے گھر بھیج دیا اور وہ اپنا کام ادھر سے ہی کر رہے ہیں سارا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو جنگ ہے نا وہ زیادہ مشکل ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کس لحاظ سے ہمیں مینٹلی طور پہ برباد کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا ذہنی سکون برباد کر دیا، انہوں نے ہمارا معاشرتی سسٹم برباد کر دیا، ایون انہوں نے ہمارا اسلام، دین اور ہر چیز برباد کر کے رکھ دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ، بچے ہمارے بگڑ گئے، اولادیں ہماری تباہ، نسل ہماری آپ دیکھ لیں کدھر کو جا رہی ہے۔ تو اس ٹائم پہ تو پتہ چل رہا ہوتا تھا دشمن سامنے تھا، چالیں ہمارے سامنے تھی، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا کر، آج کے دور کے مسائل جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ جو چیز ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کیا یہ بس یہی ہے یا اس کے بیہائنڈ دا سین ایک اور سٹوری بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو جنگیں اور آج کی جو چالیں ہیں نا وہ خفیہ ہیں، اسکرین کے ذریعے ہمارے اوپر وار کرے جا رہے ہیں، تو اور سب سے بڑا جو ان کا وار ہے وہ فحاشی اور بے حیائی، ٹھیک ہے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا تھا، اگر آپ کسی قوم کو بغیر جنگ کے مارنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر جنگ کے اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی نوجوان نسل میں فحاشی، بے حیائی اور عریانی کو فروغ دے دیں، پھر اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں کتنی ہیں، ٹھیک۔ تو آج کے دور میں جب ہم یہ دعا مانگیں ربنا افرغ علینا صبرا، تو ہمارا صبر کس چیز کے اوپر ہوگا، آپ دیکھیں جو بھی ہم فحاشی دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن پہ اثر انداز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمارے دل پریشان ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہماری عبادات پہ کتنا فرق آتا ہے اس سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد۔ تو آج کا جو آج جب ہم یہ دعا مانگے ربنا افرغ علینا صبرا، ہمارا کس چیز پہ صبر ہوگا، یہ ہمارا صبر ہوگا ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، کہ ہم نے گناہ کے ہوتے ہوئے
فل وہ پورا بنا ہوا ہے، لیکن اس ٹائم پہ نماز کا ٹائم ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ ایک سنگل کلک میں کروں بہت سارا کچھ کھل جائے گا، مجھے گناہ پہ صبر کرنا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آج کل کے یعنی اس کے طور پہ ہم دیکھیں کہ اس دعا کو میں اپنی زندگی میں کس طرح اپلائی کر سکتی ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا، مجھے نیکی پر صبر کرنا ہے اور مجھے گناہ پہ صبر کرنا ہے۔ انڈیل دیں اللہ تعالیٰ میرے اوپر اتنا صبر کہ میں اپنے ہاتھوں کو بھی کنٹرول کروں، میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کروں، کانوں کو کروں، پیروں کو، ہر چیز پہ جو ہے نا ایسا آپ مجھے کنٹرول دیں، سیلف کنٹرول دیں کہ یہ چیزیں سوائے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے کسی اور چیز میں نہ لگے، ٹھیک ہے۔ وثبت اقدامنا، اور میرے قدموں کو جما دیں، کس چیز پر جما دیں؟ ایمان کے ساتھ جما دیں، ٹھیک ہے۔ توکل اتنا ہو مجھے اپنے آپ کے اوپر، آپ مجھے ایسا سیلف کانفیڈنس دیں کہ میں ان چیزوں کی طرف نہ جاؤں، مجھے اپنے دین پر جما دیں، ٹھیک ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہاں پہ ہم کس چیز سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ہم اپنی نسلوں کو بگڑنے سے بچا لیں، اور ہماری نسلیں بگڑنے سے کب بچیں گی؟ جب ہم خود سیدھے ہوں گے۔ ہم صحیح ہوں گے تو ہم اگلے والوں کی پرواہ کریں گے نا، ساتھ والوں کی پرواہ کریں گے۔ جب ہم نہیں بچیں گے ہماری اولادیں کہاں سے بچیں گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی تھی کہ تم مت مرنا اس حالت میں مگر کہ تم مسلمان، ٹھیک ہے۔ اور ان سب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے جو ہے الہ ان کی پیروی کریں گے۔ جب باپ دادا نے کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کیا ہوگا، وہ دین اسلام پہ نہیں چلے ہوں گے، نسلوں نے کہاں سے چلے؟ ٹھیک۔ تو ایک تو یہ دعا جنگوں کے موقع پر یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جہاں پہ آپ کو صبر کرنا ہے وہاں پہ مانگ دیا، بالکل مانگ دی ہیں۔ لیکن جو آج کل کے حالات، یہ ہم بالکل ایک جنگ والے ماحول میں رہ رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں، وہ ہر طرف سے ہمارے اوپر وار کر رہے ہیں، ہر طرح سے انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو سمجھ کے پڑھیے، اس کو دھیان سے پڑھیے۔ اس دعا میں دراصل ہم مانگ رہے ہیں پارہ نمبر 2 کا بالکل آخری رکوع ہے یہ۔ اگر اس کی بیہائنڈ دا سین سٹوری اگر آپ کو پتہ چل جائے، جنگ کا پورا ساز و سامان آپ کے سامنے آ جائے، جو لوگ جنگ کے لیے نکلے تھے ان کی مینٹالٹی سمجھ میں آئے، وہ کس مقصد کے لیے نکلے تھے، کن لوگوں کا ان کے پاس ان کا ساتھ تھا، پھر انشاءاللہ اس دعا کو سمجھنے میں آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھی ہماری آج کی دعا۔ انشاءاللہ اس کو ہم مانگیں گے، اور اسی لحاظ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے دین پہ چلنا جو ہے وہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔